کامیاب وہ نہیں جس کے پاس پیسے کی دولت ہے، کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اور پھر اللہ سے دوستی ہو جائے تو بڑی سی بڑی مشکلات بھی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کا رزق بھی لکھا ہوا ہے، آپ کا ہم سفر بھی لکھا ہوا ہے، آپ کا کیریئر بھی لکھا ہوا ہے، آپ کی موت بھی لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ پر اپنا توکل رکھیے، آپ اپنے دین پر دھیان رکھیے، باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت پر آنے پر کر دے گا۔ سنو، تم گھبراؤ نہیں۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد نصیب فرمائی، اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ وہ جنات، چرند اور پرند جانور اور ہواؤں کو قابو میں کر سکتے تھے۔ اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے معاملات بہت مشکل ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے؟ تو سنو، تم کیوں گھبراتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کریم میں یہ پڑھا نہیں ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ گھبراؤ مت اس دور سے جس سے آپ گزر رہے ہیں، یقین رکھیں یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی بے شمار مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں جو وقت آنے پر آپ کو ضرور پتہ چل جائے گی، اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ زندگی اسی کا نام ہے کہ کچھ مل گیا اور کچھ کھو دیا، اور جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم شاید واقف نہیں، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، مجبور، لاچار خود کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، وہ آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، بس تم جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں تم اپنی توانائی کو ضائع نہ کرو، اپنا تقویٰ اور توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ پر جب توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ اور جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اسے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، تو پھر وہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ اور اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کے بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندوں کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے تو پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ اور جب تمام راستے بند نظر آئے اور تمہیں سب کچھ ناممکن لگنے لگے، تب یاد رکھنا کہ تمہارے پاس ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے دعا کا راستہ۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں
اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیا کر رکھا ہے۔ جانتے ہو کہ تمہیں یہ بے چینی کیوں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں اپنی محبت سے بچاتی ہے، لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ اور جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہو جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ سے چننے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہو، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولیں گے جن پر تمہاری مسلسل دعاؤں کی دستک ہو؟ تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو ناممکنات کے راستوں سے نکال کر ہی ممکنات والے راستوں کی طرف لے آتے ہیں۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑا ہونے سے ہوگا۔ تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی۔ یہ سوچ کر تم کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ اور اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو وقت پر نماز ادا کریں، اور اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، اور اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ دعا کیا کریں، اور اگر آپ تکلیف سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں، اور اگر آپ تندرستی چاہتے ہیں تو روزے رکھیں، اگر شفا اور سکون چاہتے ہیں تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں، اور اگر اپنا چہرہ نورانی بنانا چاہتے ہیں تو باوضو رہیں اور تہجد ادا کریں، اور اگر آپ نعمتیں چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کریں۔ اور بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا۔